بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو تماشا ہو رہا ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں سیاست کے نام کے اوپر، اور چھانگا مانگا کی جو ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ اور جس طریقے سے میڈیا بھی انفارچونیٹلی میڈیا کے بہت سے لوگ بہت خوشی منا رہے ہیں جیسا کہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، اور جبکہ سب کے سامنے ہے کہ اس میں کون سی چیزیں جو پرائمریلی جو غیر اخلاقی ہیں جن کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب سے اختلاف ہے، اختلاف کسی کا بھی ہو سکتا ہے، آپ ان کی پالیسیز سے اختلاف کریں، آپ ان سے اختلاف کریں، لیکن اختلاف کی بنیاد کے اوپر مطلب ہے کہ یہ خواہش یعنی کہ رکھنا، جس طرح پولیٹیکل اپوننٹس ان کے رکھتے ہیں کہ کوئی بھی طریقہ ہو ان کو نکال دیا جائے، اور اس طریقے سے یہ جو سارا تماشا ہے اس کا ویسے مجھے دلی طور کے اوپر دکھ ہے۔ لیکن میں جو اس وقت بات کروں گا آپ کے سامنے، ظاہر ہے یہ 10-12 لوگ آ چکے، یہ بھی پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ سندھ ہاؤس میں جو وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2-3 وزراء بھی ہیں جو کہ ابھی سامنے آ جائیں گے، اور ٹوٹل فگرز کا کہا جا رہا ہے کہ 24 کا فگر ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ اتحادی بھی کسی وقت بھی آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو میں اب آپ کو تھوڑا سا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ اہم چیز یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے تقریباً 1 مہینہ قبل میں نے نیوز اور جنگ کے لیے ایک سٹوری کی اور پھر ایک کالم لکھا جو بڑا ریلیونٹ ہے ذرا، اور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تو آپ دیکھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہے کیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نیچرل انداز میں نہیں ہو رہی، کوئی نہ کوئی چیز ہے، مطلب ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن آپ کو میں تھوڑا سا اس میں کوئی تفصیلات بتا دیتا ہوں۔ 15 فروری کو میری ایک سٹوری چھپی نیوز میں اور جنگ میں بھی، جس کا ترجمہ چھپتا ہے، اور اس میں جو اس کا انٹرو تھا، جو اس کا جو سٹارٹ تھا کہ جی جو اپوزیشن کا جو ڈیسیژن ہے کہ نو کانفیڈنس کا موشن جو ہے وہ موو کرنا پرائم منسٹر عمران خان کے اگینسٹ، وہ ایک پلان کے مطابق ہے، اور جس کو بڑا سیکرٹ رکھا جا رہا ہے۔ اور اس پلان کے مطابق مجھے یہ بتایا گیا، جو سورس ہے جس کے پاس کافی انفارمیشن تھی، وہ یہ کہ جی 20 سے 30 ایم این ایز جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ مطلب ہے کہ اپوزیشن کو جوائن کر لیں گے۔ اور جبکہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو حکومت کے جو الائز ہیں، مطلب ہے کہ پی ایم ایل کیو ہو گیا، ایم کیو ایم، وہ بھی جس وقت آئے گا تو اس وقت میں آ کے وہ اپوزیشن کو جوائن کر لیں گے، جس وقت ووٹنگ کا ٹائم آئے گا، جو اس کا قریب وقت آئے گا۔ اور لگ ایسا رہا ہے کہ یہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ اس میں اور بھی تفصیل تھی میری خبر میں، لیکن میں آپ کو 17 فروری 1 مہینہ پہلے میں نے ایک کالم لکھا جنگ کے لیے۔ آپ کو پتا میں کالم میرا 2 دن ہفتے میں 2 دفعہ کالم چھپتا ہے، اور وہ جو کالم 17 فروری کو چھپا، اس میں جو اس کی ہیڈ لائن تھی، وہ ہیڈ لائن یہ تھی کہ سیاستدان پھر استعمال ہو رہے ہیں، کویسچن مارک تھا آگے، ویسے سیاستدان پھر استعمال ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ذرا جلدی میں وہ سنا دیتا ہوں، تو آپ کو خود، مجھے پھر کچھ انالائز کرنے کی، مجھے کوئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں، اور مزید تجزیہ دینے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ ذرا سنیے گا کہ میں نے کیا لکھا تھا چند روز قبل، اور یہ 17 فروری کا یہ کالم ہے۔ چند روز قبل میری اپوزیشن کے ایک اہم رہنما سے بات ہوئی، اہم اس لحاظ سے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے، مثلاً کیا ہو رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے، عدم اعتماد کی کیا کہانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بات کر کے مجھے افسوس ہوا، اور ایسا لگا جیسے سیاستدان ایک بار پھر استعمال ہو رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم عمران خان پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں اقتدار میں آئے، لیکن اب اپوزیشن عمران خان کو نکالنا چاہتی ہے تو بھی اپنے زور بازو کی بجائے سہاروں کے لیے ترس رہی ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست کا وہ المیہ ہے جسے ہم برا سمجھتے ہیں، جس سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں، جس کے خلاف ہم سیاستدانوں کی بڑی بڑی تقریریں سنتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو سب پولیٹیکل انجینئرنگ کا سہارا لینے لگتے ہیں، اور یوں ہم نہ خود سدھرتے ہیں، نہ سسٹم کو سدھرنے کا موقع دیتے ہیں۔ عمران خان اگر غلط طریقے سے اقتدار میں آئے تو انہیں نکالنے کا طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اپوزیشن کے پاس گنتی پوری نہیں تو وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں لانے کا اعلان کیوں کیا؟ مجھے بتایا گیا کہ پی 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 اور پی ڈی ایم کو جو امیدیں وابستہ ہیں، اس کے لیے آج بھی ان کا بھروسہ اپنے زور بازو پر نہیں۔
शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी उन चंद लोगों में शामिल हैं जिनको खेल की जुज़ियात के बारे में आगाही है, लेकिन वो उस मुमकिना ग्रेट गेम के बारे में लाइल्म हैं जो हमारे साथ हमारे ही मुल्क में खेली जाती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस ग्रेट गेम के लिए अपोजिशन इस्तेमाल हो रही है और हो सकता है कि पीपीपी और पीडीएम को वो हासिल ना हो जिसकी वो तवक्को लगाए बैठे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे खेल का हिस्सा बनने से अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो फिर भी इसका मतलब ये हुआ कि सियासतदान इस्तेमाल हो गए। जरदारी साहब ने तो चलें खेल ही खेल में ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ भी इमरान खान हुकूमत के ख़ात्मे के लिए किसी मसलहत के तहत किसी खेल के लिए तैयार हो गए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कहते हैं कि उन्होंने माजी से सबक सीखा, दरअसल ऐसा नहीं है। सियासतदानों की आपस में एक दूसरे से मुखालफत और हुकूमत को गिराने की ख्वाहिश में इस कदर फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि वो सहारों की तरफ देखना शुरू कर दें। मुझे बताया गया कि मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान की हालिया मुलाकातें और पीटीआई हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ते खेल का हिस्सा हैं। अपोजिशन उम्मीद से है कि चाहे क्यू लीग, अब ये बड़ा गौर से सुनिएगा, अपोजिशन उम्मीद से है कि चाहे क्यू लीग और एमक्यूएम ने कैसा ही जवाब उनको इन राब्तों में दिया, ये जो इनिशियल राब्ते हुए थे, जब वक्त आएगा ये इत्तेहादी अपोजिशन के साथ होंगे। इसके अलावा हुक्मरान जमात के कोई 25-30 एमएनएज भी अपोजिशन की झोली में होंगे। जो प्लान बनाया गया उसके मुताबिक फरवरी के आखिर या मार्च का पहला हफ्ता अहम होगा। खैर नहीं हो, ये आपको बताया कि अभी है सेकंड थर्ड वीक आ गया। मुझे ये भी बताया गया कि जो कुछ हो रहा है और जो असल खेल है उसके बारे में अपोजिशन के चंद ही लोगों को इल्म है। कई अहम अपोजिशन रहनुमाओं को भी मालूम नहीं कि क्या खेल खेला जा रहा है और ये कि किस चीज़ ने एकदम से शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को बहुत फ़ाल कर दिया। कुछ ही रोज़ में सब की आपस में और हुकूमती इत्तेहादियों से भी मीटिंग्स हो गई। अब देखना यह है कि ये कि नतीजा अपोजिशन की उम्मीदों के मुताबिक निकलता है या वो बुरे तरीके से इस्तेमाल हो जाएगी और बाद में हाथ मलती रह जाएगी। नतीजा उनके हक में आने पर भी, जैसा कि मैं पहले कह चुका, फिर भी यही सियासतदान इस्तेमाल होंगे। इसलिए बेहतर है कि अगर अपने ज़ोर बाजू पर इमरान खान हुकूमत को नहीं निकाल सकते तो फिर अगले साल तक इंतज़ार करें। इसी में सियासत की इज़्ज़त है और ऐसे ही बेहतर रवायात कायम हो सकती हैं। तो ये मेरा कॉलम था। अब मैंने और ये मैंने 1 महीना पहले लिखा, वो जो ख़बर भी थी कि 1 महीना पहले कि जी 20 से 30 लोग पीटीआई के वो जॉइन कर सकते हैं, अपोजिशन को करेंगे, इस तरह की मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन की बात कि जी मुझे एक अपोजिशन ने बंदे ने बताया कि जी वो, और फिर ये कि जी एमक्यूएम और जो इत्तेहादी दूसरे हैं पीएमएलक्यू, ये इनिशियल राब्तों में बेशक उन्होंने जिस किस्म का भी मर्जी जवाब दिया, लेकिन वो जब वक्त आएगा तो वो आपके साथ होंगे, अपोजिशन के साथ होंगे और इस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़त्म हो जाएगा। सो अनफॉर्चुनेटली ये वो चीज़ है जो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ। बाकी इसके अलावा मैं और कोई बात नहीं करूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।